باقی رہ گئی بات غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت جنید بغدادی کا زمانہ پہلے کا ہے غوث پاک 5ویں صدی میں جنید بغدادی 2ری صدی میں حضرت جنید بغدادی نے اپنے زمانے میں اعلان کیا تھا کہ 5ویں صدی میں بغداد کے اندر ایک مرد درویش ہوگا جس کا یہ نعرہ ہوگا قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم دنیا کے سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اب جنید بغدادی کو منع کرے مرزا جونیئر، جنید بغدادی تو 2ری صدی میں ہوئے، حضرت امام علامہ عبدالقادر اربلی بہت بڑے عالم دین بھی ہوئے، ولی کامل بھی ہوئے۔ علامہ عبدالقادر اربلی نے کتاب لکھی، نام ہے تفریح الخاطر، کتاب کا نام ہے تفریح الخاطر۔ لکھنے والا خود ولی کامل ہے، لکھنے والا عالم دین بھی ہے، ولی کامل بھی ہے۔ امام حسن عسکری جو کہ 11ویں امام ہے، امام حسن عسکری نے اپنا ذاتی مصلح اپنے جانشینوں کو دیا اور فرمایا بغداد میں ایک مرد کلندر ہوگا جس کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی ہوگا، یہ میرا مصلح اس عبدالقادر کو عطا کر دینا۔ اب یہ تو کوئی واقعہ کرامت نہیں ہے نا، یہ تو قول ہے نا۔ چھوٹے مرزا صاحب کیا خیال ہے؟ تفریح الخاطر بھی ٹھیک کتاب نہیں ہے تمہارے نزدیک؟ جن کو لکھنے والے علامہ عبدالقادر اربلی ہے اور علامہ حلبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کم از کم مرزا جونیئر سے کئی گنا بڑے عالم۔ علامہ حلبی نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے قلائد الجواہر، قلائد الجواہر۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک 11ویں والا پیر جب بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے یہ جملہ بول رہے تھے قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام دنیا کے اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو شیخ احمد رفائی جو اپنے زمانے کے بہت بڑے کامل ولی تھے، اپنے علاقے میں موجود تھے، یہ جملہ سنتے ہی روحانی حوالے سے سنتے ہی گردن جھکا دی اور عرض کیا جناب میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے، سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے۔ یہ خود بہت بڑے ولی کامل ہے۔ لکھنے والا کون ہے؟ علامہ حلبی، کتاب کا نام ہے قلائد الجواہر۔ وہ فرماتے ہیں شیخ احمد رفائی جو خود بہت بڑی قداور شخصیت تھے روحانی میدان میں، انہوں نے گردن جھکا لی، سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث الاعظم، سروں پر سروں پر سروں پر جسے سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، جو خود ولی ہیں، جو خود ولی ہیں وہ آپ کا قدم اپنے سر پہ لیتے ہیں، سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث الاعظم۔ اور جن کی وجہ سے مجھے لوگ بریلوی کہتے ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جن کی منبر بنی گردن اولیاء، جن کی منبر بنی گردن اولیاء،
اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت علامہ شتنوفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کون ہے بھلا؟ جن کی کتاب ہے بہجت الاسرار، اور بہجت الاسرار میں غوث اعظم کی کرامتیں ہیں اور آپ کا مقام بیان ہوا ہے۔ یہ لکھنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، کوئی غیر ذمہ دار انسان نہیں ہے، خود ولی کامل ہے۔ علامہ شتنوفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ خلیفہ اکبر سے مراد حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی ذات ہے۔ فرماتے ہیں کہ خلیفہ اکبر نے عالم بیداری میں حضور نبی کریم کی زیارت کی، اور آگے لکھتے ہیں فرمایا سادہ کا الشیخ عبدالقادر فکیف لا هو القطب وانا ارعاہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں کر ممکن نہیں؟ یہ اس لیے ممکن ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی قطبوں کے بھی قطب تھے۔ آپ کے والد محترم کو میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی آپ کی خدمت میں کہ سوتے ہیں تو مقدر جاگ اٹھتا ہے، مصطفیٰ دیدار کراتے ہیں۔ اور آپ کے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح، آپ جب بیدار ہوئے تو آپ فرماتے ہیں عجیب خواب دیکھا، کملی والے کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا آتاک اللہ ابنن ہوا ولی و محبوبی، ان قریب اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا اے ابو صالح جنگی دوست، اے شیخ عبدالقادر جیلانی کے والد، ان قریب اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا، ہوا ولی و محبوبی، سیکون لو شانن فی الاولیاء والاکتاب کما شانی بین الانبیاء والرسل، اس کی شان ولیوں اور کتبوں میں ایسے ہوگی جیسے نبیوں اور رسولوں میں محمد عربی کی شان ہے۔ تمہیں فصل بے وصل ہے شاہدی سے۔ حضرت علامہ شتنوفی فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کیونکہ مصطفیٰ جس کی ولادت پہ اس کے والد کو بیٹے کی مبارک دیں اور بیٹے نے دنیا میں آنا ہو تو وہ ولی کامل کہیں اور اسے اپنا ولی کہیں، تو یہ ایک رابطہ ہے مصطفیٰ کا شیخ عبدالقادر جیلانی سے۔ تو مولانا حسن میاں رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے، جو ربط ہے، اس پہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدی سے۔ وصل کا مطلب ہوتا ہے ملاقات، بے فصل کا مطلب ہوتا ہے بغیر فاصلے کے۔ تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدی سے، دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم۔ تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدی سے، دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم۔ اسی لیے قلندر لاہوری علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ ایسے لوگوں کو دیکھنے کے لیے یہ سر کی آنکھ نہیں اپنے دل کی آنکھ کو وا کرنا چاہیے۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو، شمع کشتہ کا مطلب ہوتا ہے بجھی ہوئی شمع، جلانا کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا، یعنی بجھی ہوئی شمع کو زندہ کر سکتی ہے، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو، موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ آگے اقبال کہتا ہے نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔